ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں موٹر وے لاہور پہ پیش آنے والے واقعے کی، جس کی گونج پورے ملک میں سنی گئی، جس پر اس وقت اپوزیشن حکومت دونوں بیان بازی میں مصروف ہیں. اصل میں ہو کیا رہا ہے اور اس بارے میں اقدامات کیا کیے گئے ہیں؟ اطلاع یہ ہے کہ مرکزی ملزم عابد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، صرف ڈی این اے ٹیسٹ کا انتظار ہے. ہمارے رپورٹر شاہد رضوی نے یہ خبر بریک بھی کی. ان کا یہ اصرار بھی ہے کہ جی اس وقت گرفتاری عمل میں آ چکی ہے، جبکہ حکومت اس معاملے کو ڈینائی کر رہی ہے کہ بھی گرفتاری نہیں ہوئی. لیکن اس تمام تر معاملے کے اندر ایک بات تو سامنے آئی کہ لوگوں کے اندر، خاص طور پہ جو موٹر وے پہ سفر کرنے والے ہیں، ان کے اندر عدم تحفظ کا احساس بڑھ رہا ہے. کل بھی موٹر وے کے اوپر جو ہے وہ خاندان کو لوٹا گیا، دن دہاڑے ان کے ساتھ واردات ہوئی، لیکن کوئی پیٹرولنگ اس پر ان کو انصاف نہیں ملا. آخر یہ معاملات جو ہیں کس طرف جا رہے ہیں، اس معاملے پر کس طرح سیاست ہو رہی ہے؟ اور یہ صاحب، اگر آپ اس تمام تر معاملے کو ٹیک اپ کر رہے ہوتے، حکومت کا حصہ ہوتے، تو اس معاملے کا حل کس طرح نکالتے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، 2 3 4 لوپ ہولز ہیں جو کہ اس کے اندر چلے آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے موٹر وے جو ہے اس کو کھول دیا، آپ کو بہت جلدی تھی اور آپ نے اس پہ کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں کیا. آپ خود سوچیں کہ آپ کے دفتر میں ایک لفٹ لگی ہوئی ہے اور آپ لفٹ کے کوئی حفاظتی انتظام نہیں کرتے اور آپ لفٹ چلا دیتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جس بندے نے بغیر حفاظتی اقدام کے وہ لفٹ شروع کی، اس کا وہ ذمہ دار ہے. تو سب سے پہلی انکوائری تو اس شخص کے خلاف ہونی چاہیے تھی کہ جس نے وہ موٹر وے جو ہے بغیر کسی سیکورٹی ارینجمنٹس کے کھولی. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ موٹر وے کا ایک سسٹم ہے، اس کے لوگ عادی ہیں کہ وہاں موٹر وے پہ وقتاً فوقتاً پولیس آ جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، سیکیور ہو کے جاتے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ جو ملتان کے موٹر وے بھی اور یہ موٹر وے بھی، یہ دونوں بس ایسے کھول دی گئیں، بہت زیادہ جلدی تھی. بہرحال ایک تو بنیادی طور پہ یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے بہت جلدی کی، اور جلدی اس لیے کی کہ شاید پتہ نہیں کوئی نمبر بنانے تھے، کیا کرنے تھے، کہ پورے کا پورا کیس جو ہے وہ ڈی این اے بیس کر دیا. اب ڈی این اے بیس کیس اس وقت ہوتا ہے عثمان صاحب کہ جس وقت کوئی وکٹم جو ہے وہ مر چکا ہو. مطلب زینب جو ہے نا وہ مر چکی تھی، اب اس کا کوئی ایویڈنس جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کو ڈی این اے سے لینا تھا، پہچان نہیں سکتی تھی. جب ایک وکٹم زندہ ہو تو پھر سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ اس کے سامنے آپ شناخت کراتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے کیا ہے. اور جب تک شناخت نہ کرائیں آپ اس، اور باقاعدہ شناختی پریڈ کا ایک پرنسپل ہے کہ آپ 8 یا 10 لوگوں کو اکٹھا کر کے کھڑا کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس سے پہچانیں کہ کون تھا، اور اس سے جب وہ ایک طرح کی شکل کے، ایک طرح کی قد کے، ایک طرح کے لوگ جو ہیں ان کو کھڑا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ. اب ڈی این اے جو ایویڈنس ہے، ڈی این اے ایویڈنس اتنا کمزور ایویڈنس ہے کہ میں اس کرسی پہ بیٹھ کے اٹھ کے چلا گیا ہوں اور اس کرسی پہ میرے پاس ریپ ہوتی ہے تو میرا کوئی ایک بال بھی اگر یہاں پڑا ہوا ملا ہے تو بال جو ہے وہ میں پکڑا گیا، میں وہ کہیں گے جی ایک نہیں 2 لوگوں نے ریپ کیا تو میں اس کے ساتھ خود مجرم بن جاؤں گا. ڈی این اے اس طرح کا ویک ایویڈنس ہے، عدالت کے اندر اکھڑ جائے گا. انہوں نے سب سے پہلی بات کی کہ اس کی تصویر ہے کی عابد علی کی. عثمان صاحب اگر عابد علی وہاں جا کے، آج تو مان گیا کیس، یہ پولیس کا ایویڈنس عدالت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. یعنی اتنی بیوقوفی میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. اب عابد علی جا کے یا کوئی بھی جا کے وہاں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، ٹھیک، اور وہ خاتون اس کو ماننے کا کہتی ہے کہ نہیں اس نے کیا تھا، میں تو اس کو پہچانتی ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں. وہ کہے گا جی میری تصویر تو 22 کروڑ لوگوں کے سامنے آئی ہوئی تھی، کوئی بھی پہچان سکتا تھا، آپ کون سی نئی بات کر رہی ہیں؟ تو پورا کیس ایسے دھڑام سے گر جائے گا. یہ میں لیگل پوزیشن بتا رہا ہوں. غلطیاں کہاں کہاں ہوئی ہیں پولیس سے؟ عمر شیخ صاحب نے بھی جو بیان دیا اس پہ لے دے ہو رہی ہر جگہ. اچھا خیر، سی سی پی او کے بیان پہ میں تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس کو صرف سیاست کی نظر کیا گیا ہے. سچی بات، آج اظہار اللہ صاحب نے کالم بھی لکھا ہے اس کے. آپ مجھے بتائیں غلط کی موقع پہ دیا کچھ دیا، مجھے یہ بتائیے سی سی پی او نے جو باتیں کی ہیں، کیا ایک باپ اپنی بیٹی سے جاتے ہوئے کہتا نہیں پٹرول دیکھ لینا؟ وہ کہتا نہیں جی ٹی روڈ کی طرف سے آپ جا رہے ہو تو اس طرح سے اس طرح جانا، ادھر راستہ ویران ہے. کیا اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی کی گاڑی رک جائے اور باپ کو اس کو پٹرول پہنچانے جائے تو کہتا نہیں میں تمہیں پہلے کہا تھا؟ یہ بڑی روٹین کی باتیں ہیں، لیکن چونکہ سیاست کرنی ہے. اب ایک ساتھ ڈی این اے ہم نے لیبارٹری بنائی تھی، آج حسن اقبال صاحب، شہباز گل، مبارک پنجاب گورنمنٹ کو، مبارک. مبارک تو اس لیے کہ عورت ریپ ہو گئی. یعنی کتنی غلاظت چلے. آپ ایک اور عثمان صاحب، بڑی گندی سیاست ہو رہی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی، اور ہو یہ رہی ہے کہ کہانی بنائی جا رہی ہے 2 نمبر کی
کہ ایک عورت فرانس سے آئی, اس نے کہا پاکستان بڑا سیف ہوگا, یہ ہوگا, اور فرانس سے واپس آئی. اس نے آج میں نے فرانس کی یہ پوری رپورٹ لا کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس ملک فرانس سے وہ آئی ہوا ہوتا کیا ہے. یہ 2015 کی میں ریپ وکٹم کی رپورٹ ہے میرے پاس ابھی تک, جو 2015 تک کی مجھے ملی ہے, ایک سال کی. 2015 میں این ایسٹیمیٹڈ, عثمان صاحب یہ رپورٹ ہے بہت بڑی, آئی این ای ڈی جن کی بہت بڑی جو اپنا ہے وائریج جس کو کہتے ہیں, ان کی رپورٹ ہے 2015 کی. An estimated 62,000 women and 2,700 men aged 20 to 69 in France are victim of at least one rape or attempted rape each year. ہر سال وہ کہتے ہیں کہ اس سال ٹیبل بھی دی ہے کہ 62,000 کے قریب عورتیں اور 2,700 کے قریب مرد یعنی بچے جو ہیں فرانس کے اندر 2015 میں ریپ ہوئے ہیں. یہ کون سا زبردست شہر ہے, یہ کون سا ملک ہے جس کے میرے پاکستان کے ساتھ کمپیرنگ کر رہے ہو آپ؟ شرم آنی چاہیے. بکواس کرتے ہوئے تم لوگوں کو, اس ملک کو بدنام کرتے ہوئے ایک واقعہ مل جاتا ہے. ایک اور صاحب ہیں وہ کھڑے ہو کہتے ہیں جی جنگل کا قانون ہے, کہتا ہے جنگل میں یہ قانون, جنگل میں قانون میں ہوتا یہ ہے کہ کسی کو نہ بہن کی تمیز ہوتی ہے, نہ بیوی کی ہوتی ہے, نہ بیٹی کی ہوتی ہے. وہاں ریپ کا تصور نہیں ہوتا. کبھی دیکھا ہے بھیڑیوں کو, دیکھا ہے کیسے وہ بھیڑنی کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کتوں کو دیکھا ہے کیسے کتیا کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں. انسانوں کو انسانوں سے کمپیئر کیا کرو. اچھا ایک اور, اب یہ فرانس ہے, یہ پوری دنیا کے ریپ سٹیٹسٹک نکال دیتا ہوں. پاکستان ابھی تک دنیا کے اندر سب سے سیف ملک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور فضول سی بحث چل رہی ہے. فیصل واڈا صاحب نے ایک انتہائی فضول چیز بات کی ہے. اس سے زیادہ غلیظ, فضول اور 2 نمبر گفتگو نہیں ہو سکتی کہ ان کو کیسٹریشن کر دی جائے, ان کو کاٹ دیا جائے ان کا. اب مجھے بتائیے, میں نفسیات دان ہوں. فرائیڈ نے اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے. سر اس سے زیادہ 2 نمبر بات نہیں ہو سکتی. میں بتاتا ہوں آپ کو. فرائیڈ اور یونگ نے اس کا انالیسس کیا تھا ہٹلر کا. انہوں نے کہا ہٹلر بنیادی طور پر ایک ناکارہ آدمی تھا اس معاملے کے اندر, اور جب ایک آدمی ناکارہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک انتقامی آدمی بن جاتا ہے, وہ بدلے لیتا ہے, وہ ریپ نہیں کرتا, وہ پھر دنیا کو قتل کرتا ہے, نفسیاتی ہو جاتا ہے, پھر وہ فیصل واڈا کو جا کے پکڑتا ہے. کیا میں تمہیں دیکھوں تم نے کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا جا رہا. میں حدیث چلائیں ذرا, میں لوپ کے اندر, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مرد اور عورت دونوں رات کے بعد سفر نہ کریں. فرمایا اگر مجھے پتا چل جائے کہ جو میں دیکھتا ہوں, جو مجھے پتا ہے کہ رات کے سفر کے کتنے نقصانات ہیں, تو تم خوف سے باہر مت نکلو. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کے جس کوئی تخصیص نہیں ہے مرد اور عورت کی. نہیں آپ کمال بات کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, پھر کہتا ہے سیکورٹی, مجھے بتائیں دنیا میں کس جگہ ٹریول ایڈوائزری نہیں ہوتی. ٹریول ایڈوائزری کیا, بلڈنگز جہاں عورتیں مرد کٹھے کام کرتے ہیں نیو یارک کے اندر, وہاں یہ لکھا ہوتا ہے 7 بجے کے بعد دروازہ بند کر لو. وہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو فیمیل باتھ روم ہے اس کا نمبر جو ہے, یہ نمبر صرف عورتوں کو دو, مردوں کو نہ دو, کیونکہ باتھ روم ریپ ہوتے ہیں. وہاں لکھا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ اکیلی لفٹ کے اندر سفر کر رہی ہوں تو یہ کوشچن لیا کرو. نیو یارک سٹی, فرانس, پیرس, لندن, یہ وہ مہذب ترین ملک میرے منہ پہ تماچا مارنے آتے ہیں. اب آتے ہیں اس صورتحال کے اندر ہوا. اچھا, اور یہ سب اس صورتحال کے اندر جو عابد پکڑا گیا ہے, اس کے حوالے سے ہمارے جو کرائم رپورٹر ہیں سلمان قریشی, پروگرام اینکر بھی ہیں لاہور رنگ کے, انہوں نے ایک سٹوری کی تھی اسی عابد سے متعلق کہ جب یہ اخبار میں ہوا کرتے تھے تو یہی عابد پہلے پکڑا گیا تھا, انہیں نے پولیس کے ساتھ چھاپا مار کے اس بندے کو پکڑوایا تھا. اس عابد کے بارے میں کیا کیا معلومات ہے ان کے پاس, ان سے پوچھتے ہیں. جی سلمان. بالکل عثمان صاحب, عابد کی اگر بات کی جائے تو عابد عادی مجرم ہے, اور یہ اس سے پہلے کوٹ آباد میں ایک ماں بیٹی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے کیس میں نامزد ملزم تھا. اور یہ اس 5 رکنی جو گروہ تھا جنہوں نے ماں بیٹی کو ساری رات اس کے والد کے سامنے, بیٹی کو اور اس کی شوہر کے سامنے اس کی بیوی کو ساری رات 5 درندوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا. اس میں عابد, اس کے ساتھی شاہد, عرفان, واحد اور زبیر تھے. اس کے بعد یہ اس گھر میں توڑ پھوڑ کر کے اور انہیں خوف زدہ کر کے گئے تھے کہ
یہ وہاں سے بری کیسے ہو گئے؟ تو یہ پکڑا نہیں گیا، یہ بری اس کیسے ہو کیس گئے؟ میں سزا نہیں ہوئی، کیس نہیں چلا؟ اسی کیس میں اسے پولیس نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد اسے جوڈیشل کر دیا. 6 ماہ یہ جیل میں رہا. کوٹا باس 257 چیک نمبر HR کا یہ رہائشی ہے اور وہ 260 HR چیک میں کوٹا باس میں واردات ہوئی تھی. ایک سیکنڈ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، یہ بالکل قانونی بحث کر لیتے ہیں نا. ایک تو اس کا ڈی این اے سیمپل جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارے بینک میں موجود تھا، اس کا مطلب کہ ڈی این اے لیا گیا. کیا ڈی این اے میچ نہیں ہوا وہاں پر اس کا موجود؟ کیس کا فیصلہ کیا ہوا اس کا؟ اور یہ کرائم ایسا، اس میں بیل نہیں ہوتی. اور یہ صاحب اس کیس میں ان دونوں کے پارٹیوں کے درمیان جو ہے وہ ڈرانے دھمکانے کے بعد اسی عابد نے ان کا وہاں پہ جینا مشکل کر دیا تھا، جس کے بعد وہ مظلوم فیملی وہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئی. اور یہ 6 ماہ بعد صلح ہو گئی. اس فیملی کا آج تک نہیں پتا کہ وہ علاقہ چھوڑ کے کہاں پہ گئے ہیں. ایک سیکنڈ یہ اس پہ آپ اگر کل ہم پروگرام کریں گے آپ ذرا پورا کیس نکالیں. یہ ناقابل صلح جرم ہے، جس نان کمپاؤنڈیبل جرم ہے. یہ کمپاؤنڈیبل نہیں ہے. قتل کمپاؤنڈیبل ہوتا ہے، زنا اسلام میں بھی کمپاؤنڈیبل نہیں ہے. بالکل. اور یہ صاحب آپ درست بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر جس طرح سے ہمارے وکلا حضرات بیانات لیتے ہیں کہ یہ 5 افراد غلط فہمی کی بنا پر ہم نے اس مقدمے میں نامزد کیے ہیں، یہ ہمارے ملزم ہے ہی نہیں. اس طرح کے معاملات کر کے صلح صفائی کی جاتی ہے ان کیسز میں. کیونکہ جب میں نے یہ کیس کور کیا تھا تو اس کی گرفتاری بھی ہم نے پولیس ٹیموں کے ساتھ جا کے کروائی تھی. اچھا چلو آپ نے کروا لی. اب اس کا ڈی این اے میچ کر گیا. اب ڈی این اے میچ کر گیا، وہاں بھی میچ کر گیا، یہاں بھی میچ کر گیا. اچھا وہاں تو ہمیں خبر آپ دے رہے ہیں یا آپ کو پتا تھا؟ یہاں تو 22 کروڑ عوام کو پتا ہے اس کی شکل جو ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اچھا چلو یہ اگلا لیگل پوائنٹ ہے، لیکن میں وہی کر رہا ہوں یہ وہی ہوگا جو مجید اچکزئی والی کیس میں ہوا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ اب اس وقت کہاں پر ہے؟ اب اس وقت کیس یہاں پر ہے کہ عابد تو فی الحال فرار ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے 400 سے زائد پولیس افسران، اہلکار اور سی ٹی ڈی کے اہلکار جو ہیں وہ شامل تھے اور انہوں نے اس کی گرفتاری کے لیے قلعہ ستار شاہ میں چھاپا مارا جہاں سے یہ بدقسمتی فرار ہو گیا. نہیں بدقسمتی نہیں ہے، وہ مجھے ملاوٹ لگتی ہے. میری بات سنو، ہم نے زندگی بھر چھاپے مارے ہوئے ہیں اور اس وقت مارے ہوئے ہیں جب موبائل فون نہیں ہوتے تھے، جب اور کچھ نہیں ہوتے تھے. ہم باقاعدہ جب چھاپا مارنے جاتے تھے تو پورا وائرلیس سیٹ کا ایک نیٹ ورک بنایا کرتے تھے. اور بھائی وہ کیسے غائب ہو گیا؟ سلمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. بالکل درست فرما رہے ہیں، اس کے اندر اندرونی سیاست ہے. مجھے پولیس ملی ہوئی لگتی ہے اس کے اندر، آپ کا کیا اندازہ ہے؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اس میں اندرونی سیاست چل رہی ہے. جو سابق آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کو تبدیل کر کے انعام غنی صاحب کو لایا گیا اور سی سی پی او لاہور کو تبدیل کروانے کے لیے پولیس افسران سرگرم تھے، لیکن کیا کرائے پر سارا پانی پھیر دیا حکومت نے. اس کے بعد سے یہ معاملہ جو ہے کھٹائی کا شکار ہو رہا ہے اور خاص طور پر اور یہ صاحب پولیس افسران ہی نہیں چاہتے کہ یہ کیس جلد حل ہو. اور آئی جی پنجاب صاحب کی طرف سے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو چونا لگایا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر وقار نامی شخص کو اس میں نامزد ملزم ظاہر کر کے اس کو 25 لاکھ انعام بھی رکھ دیا. آپ مجھے یہ بتائیں آئی جی صاحب نے خود پوری پریس کانفرنس کی، آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ پریس کانفرنس کرے جس کو قانون کا اس کی غالب بھی نہیں پتا ہوتا؟ پھر اس کے بعد آئی جی صاحب نے شہباز شریف صاحب نے بھی کی تھی زینب کیس میں، اوریا صاحب شہباز شریف صاحب نے بھی کی تھی. اس میں تو کمال یہ ہوا تھا کہ زینب کے والد کو بولنے بھی نہیں دیا تھا وہ، بلکہ اس کو چپ کرا دیا تھا، مائک چھین لیا تھا اس سے، مائک بچین. ہاں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں مطلب یہ اوریا صاحب ان دی اینڈ یہ ہے کہ لگتا ہے کہ یہ کیس بھی سیاست کی نظر ہو جائے. عثمان صاحب زینب کیس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. زینب جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں تھی، وہ اپنے مجرم کو شناخت نہیں کر سکتی تھی. زینب کے بارے میں آپ نے پورے کا پورا سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنیاد پہ لے کے جانا تھا. یہاں ایک وکٹم موجود ہے، یہاں وہ خاتون ہے موجود. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت آپ اس پہ آ گئے تھے آپ نے پہلے اب دیکھیں نا آپ نے کیس تو ڈوبیس کر دیا نا. جس وقت عدالت کے سامنے پیش ہوگا اور وہ کہے گا جی یہ 2 تصویریں انہوں نے پہلے دن دکھا لی تھی تو یہ دیکھو وقار تو یہ گیا، جب وہ پہلے دفعہ اس پہ فرد جرم عائد کریں گے تو انکار کر دے گا. اگلا کام وکیلوں کا ہے. چھوڑ دیں اس ساری بات کو. اور اتنی گندی سیاست ہوئی ہے، اتنی گندی سیاست ہوئی ہے. آج مریم نواز کا ٹویٹ پڑھ کے مجھے تکلیف ہو رہی ہے.
کہ یہ آپ اس پر CCPO یہ کر رہا ہے فلانا، ایک بیان کو لے کے آپ چل پڑے ہوئے ہو، یہ وہ سارا کچھ کرتے چلے جا رہے ہو، اور آپ کرکس آف دا کیس پہ جا کے پہنچ نہیں رہا، کوئی بات نہیں کر رہا جی۔ اب اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ وہاں پر اس کا جو گینگ ہے یہ تو وہاں سے نکل آئے ہوئے ہیں وہاں پر اپنا بہال نگر سے، اور یہ سب بالکل یہ وہاں سے نکل چکے ہیں فوٹا باد سے۔ 3 سال قبل یہ اس علاقے کو چھوڑ کے آیا تھا۔ اس کا والد جو ہے وہ مانگا منڈی کے علاقے میں اپنے ایک بیٹے کے ساتھ رہائش پذیر تھا، جہاں پر اس کی، اور یہ قلعہ ستار شاہ میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ یہ قلعہ ستار شاہ میں رہ رہا تھا پچھلے 3 سالوں سے، اور 3 سال قبل اسی عابد علی نے اپنے ماموں کے قتل کا مقدمہ مخالفین پارٹی پر درج کروایا تھا، جو بعد میں ثابت ہوا کہ انہوں نے یہ قتل کیا ہی نہیں، جس میں شبہ کیا جا رہا تھا کہ یہ قتل کر کے اس کے بعد سے یہ اس انداز میں مفرور تھا اور فرار تھا، اپنی دیگر وارداتیں کرتا تھا، اور کئی اس پہ ڈکیتی اور زیادتی کے مقدمات پہلے بھی درج ہیں، 7 کے قریب اس پہ سنگین نوعیت کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اور یہ سب اب کیس کے رخ کی بات کی جائے تو آج شفقت نامی شخص سے ایک گرفتار کیا ہے پولیس نے، جس پہ IG پنجاب صاحب نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو شفقت ہے یہ عابد کا ساتھی، اور شفقت نے ان کا دعویٰ ہے کہ دوران تفتیش اس واردات کا اعتراف بھی کر لیا ہے کہ وہ موٹر وے زیادتی کیس میں ملوث ہے اور عابد اس کے ساتھ تھا۔ یار آپ مجھے یہ بتاؤ، میں بنیادی لائر ہوں، ٹھیک ہے، میری آپ تصویر دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میری اس تصویر دکھا کے آپ ایک بندے کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بندے کو بھی ساتھ ملانا ہے، تو میں کہاں رہ گیا پیچھے؟ آپ نے تصویر پہلے دکھا کے اپنے پورا قانون کا رخ تباہ برباد کر دیا۔ وہ سلمان قریشی نے نہیں دکھائی، وہ پولیس نے، گورنمنٹ ہے نا، گورنمنٹ کی بات کر رہا نا، گورنمنٹ نے بات کر رہا گورنمنٹ۔ اچھا دیکھو سلمان، اب سب سے بڑی بات ہے، دیکھیں اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ پرانا کھلاڑی ہے، مقدمات کرنے والا ہے، وکیلوں کو افورڈ کر سکتا ہے، اور مقدمات سے باہر نکلتا رہا ہے، آزادانہ گھوم رہا ہے یہ شخص۔ اور یہ سب یہی تو بیسک وجہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جانتا ہے، کیونکہ وہ کرمنل ہے اور چھوٹی سی عمر میں اس نے بڑے جو ہیں واقعات سر انجام دیے ہیں، اور وہ ڈرا دھمکا کے لوگوں کو، اور جیلوں میں بھی رہ کے آیا، کیونکہ جیل میں بھی آپ کو پتا ہے جرائم پیشہ افراد اپنا ایک گروہ بنا لیتے ہیں۔ ابھی تک پولیس کی قابل تفتیشی ٹیموں نے اس کے وہ والے ساتھیوں کو گرفتار نہیں کیا جو اس کے ساتھ اس زیادتی، فوٹا باد زیادتی کیس میں ملوث تھے۔ واحد زبیر، شاہد عرفان، ان کو بھی حراست میں لے کے پوچھ گچھ نہیں کی جا رہی۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح اس اہم ترین کیس کی تفتیش کی جا رہی ہے، اس میں سیاست نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ پنجاب پولیس نے اب جس شفقت کو یہ نااہلی اور سیاست دونوں ایک مکس چیزیں کی جا رہی ہیں، اور یہ صاحب اور خاص طور میں بتاؤں آپ کو کہ پولیس اس وقت جو بھی بیان دے دے نا، بے شک اس کے اوپر یہ بیان دے دے کہ اس نے جناب یہاں پر پاکستان کے 50% قتل بھی اس نے کیے تھے، اور ہمیں بتا دے عدالت کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں، نو اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 161 از ایڈمیسیبل بیفور دا کورٹ۔ پولیس کے سامنے بیان جو ہے عدالت کے اندر اس قابل سنوائی نہیں ہوتا، وہ بیس تو بن جاتا ہے، عدالت کا بیان علیحدہ ہوتا ہے، 340 کا بھی ہوتا ہے اور 164 کا 2 بیانات ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیس کو خود خراب کرتے چلے جا رہے ہیں، اور روز جو میڈیا کے اندر آ کے، اور دنیا میں آپ دیکھیں کبھی میڈیا میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہیلو جی بالکل جی، اور یہ صاحب میرا خیال ہے ہمارا رابطہ جو ہے شاید اس سے منقطع ہوا ہے۔ درست آپ نے بات یہی ہے کہ جو معاملات جو چل رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ معاملات سنجیدگی کے بجائے سیاست کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ جی کل میں گیا تھا اس موٹر وے کی طرف، اس طرف میں گیا تھا، اور کل ذرا پولیس کی وہ وہاں پر جا رہی تھی، صرف سیاست ہو رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی ہم نے فورینسک لیب بنا دی تھا، فورینسک لیب کا پروجیکٹ پرویز لائی کے زمانے سے شروع ہو رہا تھا۔ اب دیکھیں 2-3 چیزیں ایسی ہیں میں آپ کو بتاؤں، ہر ایک کے جرم ہے۔ پرویز لائی صاحب کے زمانے کے اندر یہاں پر تقریباً 400 کے قریب انہوں نے ہائی وے پیٹرول کی پوسٹیں بنائی تھی، 200 رہتی تھی اس پورے علاقے کے اندر، اور آ کے شہباز شریف نے وہ ختم کر دی مکمل طور پر۔ یہ جو موٹر وے ہے جس سیالکوٹ جس پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ پرویز لائی کا پروجیکٹ ہے، اس نے آگے گجرات تک جانا تھا، ٹھیک۔ اب وہ اس کے اندر سے آپ اندازہ کریں پورے 8 سال جو ہے 10 سال زرداری اور یہ دونوں رہے ہیں، انہوں نے اس کو تباہ برباد کیا، جہاں پر شہباز شریف بیٹھا ہوا تھا، یہ موٹر وے نہیں چل سکا، وہ انکمپلیٹ وغیرہ وہی تباہ ہوا۔
अच्छा, उसके साथ साथ एक और बड़ा जबरदस्त परवेज लाई का प्रोजेक्ट था, मुझे तारीफ करने पड़ रही है, मैं क्या करूं इस वक्त, अगरचे को मेरे शहर के हैं लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कि उन्होंने एक और काम किया था। तो वो बात है ना कि जो परवेज लाई के काम थे वो खत्म हो गए, लेकिन अभी परसों वाकया पेश आया लाहौर मोटरवे के ऊपर, उसका मैं बता रहा हूं, उसकी वजह बता रहा हूं, शेखुपुरा के करीब लोग लूटे जा रहे हैं, मोटरवे पुलिस तो मौजूद है ना, और बड़े अच्छे नेकनाम अफसर उसको हेड करते हैं। उसकी मैं वजह बता रहा हूं कि परवेज लाई के जमाने में चूंकि मैं उस वक्त यही था, तो आप अंदाजा करें कि हाँ वही मैं बात कर रहा हूं कि उस वक्त हुआ ये था कि उन्होंने कहा था कि मोटरवे के साथ जो सड़कें जा रही हैं उनके ऊपर पेट्रोलिंग की जाए, क्योंकि होता यह है कि मोटरवे उस वक्त तक सेफ नहीं हो सकता, और उसके लिए बकायदा रिक्रूटमेंट हो गई थी कि जब मंडी बहुत दिन की जो रोड जा रही है, जो चक्री की रोड जा रही है, ये जो अपना उसकी फैसलाबाद की रोड जा रही है, ये जब तक सेफ नहीं होंगे मोटरवे सेफ नहीं हो सकता विल्डरनेस में। और वो बकायदा आके शहबाज शरीफ साहब ने रिटर्न बजट सैंक्शन हुआ खत्म कर दिया था। उसकी भी एक वजह यह है कि हम जो असल में ढंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको सत्यानाश कर देते हैं, अपनी जाति ना करें। इसलिए नून लीग हमारे सामने मत बने कि उन्होंने उनके एक फोरेंसिक लेबोरेटरी कैंप कर लिया, तो उनके जमाने में बड़ा अमन था, बहुत गंद उस जमाने में भी हो रहा था। और ये आज पीटीआई से भी कुछ बात जो हरकतें हो रही हैं, पाकिस्तान में एक आपको रेप का विक्टिम मिलना चाहिए, कसम से मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद इनकी आनियां जानियां देखो, ये फैसल वाडा बोल रहा है, ये हसन इकबाल बोल रहा है, ये शीरी मजारी बोल रही है, बस इनकी आनियां जानियां। इंसाफ मिले, बस इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ की हुक्मरानी होनी चाहिए। इसी नोट के साथ यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें।